کریم مہمان محترم جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران علماء کرام میرے بزرگوں اور دوستوں، 15 اگست 1947 ہندوستان کی آزادی کا دن اور مہمان محترم کی تمام تر گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا تک ایک لمبی داستان جس کو ایک مجلس میں نہ سنایا جا سکتا ہے اور نہ سننے والے اس کا حوصلہ ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ملکوں کی آزادی اس کی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اگر انگریز ہندوستان میں 1601 میں آیا اور 1947 میں یہ دیش آزاد ہوا تو 347 سال کی تاریخ آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام میں کیسے سمجھائی اور بتائی جا سکتی؟ ایک لمبی تاریخ ہے، قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہم ہر 15 اگست کو پروگرام یعنی محبان وطن کے نام سے کرتے ہیں اور ملکوں کی آزادی سے واقف جانکار ایسے افراد کو ہم اس پروگرام میں بلا کر کے اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو سمیٹ کر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام سے ملکوں کی آزادی کو اور آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ملکوں کی تاریخ کو پڑھیے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ 347 سال میں کیا کیا ہوا اور 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے تو انگریز نے ان کی لاش پر پیر رکھ کر کے کہا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، کوششیں کی جاتی رہی، مشورے ہوتے رہے، پلاننگ طے کی گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ ملک آزاد ہو گیا۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس وقت کانگریس پارٹی کی حمایت اس شرط پر کی گئی تھی کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا آئین اور دستور جو بنے گا وہ سیکولر ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے اور علماء نے اگر کانگریس کا اور کانگریس کے لیڈروں کا ملکوں کی آزادی کے لیے ساتھ دیا تھا تو شرط یہ تھی کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور اور آئین سیکولر بنے گا۔ جنہوں نے ملکوں کے ٹکڑے کیے، ملکوں کا بٹوارا اور ملکوں کی تقسیم کروائی، وہ گنہگار اور مجرم ہے۔ جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے وہ مجرم اور گنہگار ہے، ہم تو نہیں۔ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہندوستان کا دستور جمہوریت پر مشتمل ہے، سیکولرزم پر مشتمل ہے۔ آج ہمارے نوجوان اور لوگ پوچھتے ہیں، جب سامنے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم نے اپنے قربانیوں کا صلہ پاکستان کی شکل میں لے لیا تھا، تب اس ملک میں تمہارا کیا ہے؟
اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کو پاکستان دے دیا گیا، اب یہ ملک کو ہندوستان ہمارا ہے اور یہاں پر ہندوازم رہے گا۔ اور ہم لوگ سنتے ہیں تو ماننے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں جب مذہب کے نام پر ایک علاقہ پاکستان کے نام سے لے لیا گیا، تب رہی صحیح جو سرزمین ہے ہندوستان کے نام سے یہاں پر ہندوازم ہونا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اخیر وقت میں یعنی 347 سال میں آپ دیکھو گے 150 سال تک آزادی کے لیے قربانی دینے والے اخیر کے جو لوگ تھے انہیں آخری موقع پر میدان وطن کو شامل کیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ جب تک ہندوستان کی تمام قومیں مل کر کے دیش کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑیں گی، دیش آزاد نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی کو کہاں سے لایا گیا تھا اور مہاتما کا خطاب کن لوگوں نے ان کو کیا؟ ہم لوگوں نے کیا۔ اور اس ملک میں گاندھی جی کو جب ہندوستان کے صوبوں میں اور ہندوستان کے ضلعوں میں گھمایا گیا، اس وقت سارا خرچہ کن لوگوں نے کیا؟ مولانا محمد علی جوہر نے بمبئی کی اپنی کوٹھی بیچی تھی اور وہ سارا پیسہ ملک کی آزادی کے لیے پروگرام پر خرچ کیا۔ اگر اس ہندوستان میں ہم ہیں تو ہم اپنی مرضی سے، ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ ہمارے پاس آپشن تھا، ہم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں نے ہندوستان کا سنویدھان دستور سیکولرزم بنایا۔ اس دستور کی حفاظت ضروری ہے اور اس دستور نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مدرسے تعمیر کرتے ہیں، ہم اذان دیتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے یہاں مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں۔ اگر ملک کا آئین اور دستور ہم کو اگر اس کا حق نہیں دیا ہوتا تو آج کے موجودہ ہندوستان کے مسجدیں، مدرسے، مکاتب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ جمعیت علماء کا ہندوستان میں مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم اپنی اسلامی تشخص، پہچان اور شناخت کے ساتھ ہندوستان میں کسی جماعت کا 100 سال سے زیادہ عرصے تک باقی رہنا یہ اس کی نافعیت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَمَّا الصَّبْرُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ۔ کہ سمندر کے پانی پر جو جھاگ آتی ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹ جانا ہے، وہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، لیکن جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ 100 سال کے عرصے میں کتنی جماعتیں بنی اور ختم ہو گئی، آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن 1919 میں ہمارے بزرگوں نے جمعیت علماء قائم کی تھی۔ آج 2025 ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جمعیت علماء باقی ہے اور الحمدللہ پورے ملک میں مظلوموں کی آواز بن کر کے ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے۔ ان جیسے یاد محبان وطن پروگرام کی غرض آیت میں آپ نے یہ بات سنی کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے بہایا ہے دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا، لیکن آج حالات بدل رہے ہیں۔
اور ہماری تاریخ سے ہمارے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر 15 اگست کو آپ کو جوڑ کر کے ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی خاص طور پر علماء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی قربانیوں کو بتایا جاتا ہے. لیکن تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی داستان کو نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ سنا اور سمجھا جا سکتا ہے. تاریخ پڑھیے اور اپنے کا ہر شخص ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین بزرگوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے جو قربانی کی ہے اس کو سمجھ کر کے لوگوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ جب تاریخ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اس ملک پر حق ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تو نہیں ہے. یہ سوچ اور یہ جذبہ آپ کے دل میں کب آئے گا؟ جب آپ آزادی کی تاریخ پڑھیں. ہم مہمان محترم کے بہت شکر گزار، سفر کر کے تشریف لائے اور یعنی محبان وطن اس پروگرام کو رونق بخشی. جمعیت علماء کے تمام احباب اہلیہ نے مالیگاؤں کی طرف سے میں حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہیں گے. وقت کافی ہو چکا ہے اور اس موقع پر ملک کی آزادی کی تاریخ آپ نے مختصر طور پر سنی. ظاہر بات ہے لمبی تاریخ ہے، صدیوں پر مشتمل ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. کچھ باتیں ایسی ہوگی جن کا سیاق اور سباق آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ نہیں سمجھ سکے ہوں گے. لیکن جن لوگوں نے ملک کی آزادی کی تاریخ کو پڑھا ہوگا ان کے لیے یہ ساری بات ایسی ہوگی جو ان کو سمجھ میں آئے گی. میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جمعیت کے اس پروگرام میں آپ حضرات تشریف لائے. اللہ حضرات جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.